الصلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الذي خلقنا لعبادته والذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا أمير المؤمنين والذي جعلنا من الباكين في أذى المظلوم، والحمد لله الذي جعلنا من المنتظرين لظهور حجته، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، لعنة الله على أعدائهم أجمعين۔ قال الله الحكيم في الذكر الحكيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فقال مولانا الإمام الحسين بن علي عليهما السلام، ما خلق الله العباد إلا ليعرفوه، إذا عرفوه عبدوه، إذا عبدوه استغنوه عمن سواه۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ اس سے بہتر صلوات پڑھے محمد و آل محمد، صلی اللہ علی محمد و آل محمد۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، ان 5 روزہ مجالس کے لیے سورہ ذاریات کی مشہور و معروف آیت کو اور سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی حدیث کو سرنامہ کلام قرار دے رہا ہوں، اور اس آیت اور حدیث کے سلسلے سے جو موضوع ہے وہ ہے معرفت بندگی اور معبود۔ سب سے پہلے انسان کو موضوع کی ضرورت کو سمجھنا چاہیے۔ آیا یہ جو موضوع ہے کہ معرفت بندگی اور معبود، یہ میری زندگی میں ضرورت بھی رکھتا ہے کہ نہیں؟ آیا اس کی مجھے کوئی ضرورت بھی ہے کہ نہیں؟ تو سب سے پہلے موضوع کی ضرورت پہ گفتگو ہوتی ہے، پھر اس کے بعد ظاہر اس کی تفصیلات ہیں اور پھر اس کی تشریحات ہیں کہ جو آپ کی خدمت میں جو بن پڑا، جو اللہ نے توفیق دی، وہ پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ معرفت معبود تو آپ نے بہت سنا ہے، اللہ کی معرفت واجب ہے، اور اسی طریقے سے بہت ساری معرفت کے سلسلے سے آپ نے بہت ساری چیزیں سنی ہیں۔ ہمارا پہلا مرحلہ ہے معرفت معبود نہیں ہے، ہمارا پہلا مرحلہ ہے معرفت بندگی، یعنی جس کی بندگی کرتے ہیں، جس کو معبود بنایا ہے، ابھی اس کی معرفت کا مرحلہ نہیں ہے، خود بندگی کی معرفت ہے۔ اور ضرورت اس کی اس لیے بھی ہے کہ جو کچھ بھی ہے نظام ہدایت میں، جو کچھ بھی تصور کیا جا سکتا ہے، چاہے وہ عقل انسانی ہو، چاہے وہ فطرت انسانی ہو،
چاہے وہ کائنات میں موجودات ہوں، چاہے وہ نظام ہدایت میں انبیاء کا سلسلہ ہو، ائمہ کا سلسلہ ہو، رسولوں کا سلسلہ ہو، کتابوں کا سلسلہ ہو، سب کا خلاصہ اس بات میں ہوتا ہے کہ اللہ کی بندگی کرو۔ اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے کائنات میں۔ جو بھی بات ہوگی، جو بھی چیز ہوگی، ہر چیز اسی طرف پلٹے گی کہ خدا کی بندگی کرو، معبود حقیقی کی بندگی کرو۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ بندگی کی کیفیت کیا ہے، بندگی کی صورت کیا ہے، بندگی کرنے کے طریقے کیا ہیں، وہ کیا چیز ہے کہ جو ہمیں بندگی تک لے کے جائے گی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بندگی کر رہے ہیں، کسی کے ذہن میں آئے کہ ہم بندگی نہیں کر رہے، نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ کوئی تصور پیش نہیں کر رہا کہ ہم میں سے کوئی بھی بندگی نہیں کر رہا، یہ مراد نہیں ہے۔ مراد یہ ہے کہ بلکہ ہمارے لیے تو زیادہ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم یہ سمجھیں کہ جو بندگی کر رہا ہو اسے یہ احساس ہو کہ وہ بندگی کر رہا ہے۔ یہ اس سے زیادہ ضروری ہے کہ جو بندگی نہیں کر رہا اسے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ بندگی ضروری کیوں ہے، لیکن جو بندگی کر رہا ہے، ظاہر ہے آپ آئے ہیں، اللہ کے گھر میں آئے ہیں، حسین ابن علی کے ذکر میں محو ہیں، تو آپ سے زیادہ کون ہوگا جو بندگی کر رہا ہوگا۔ ہمیں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ہم بندگی نہیں کر رہے، ہمیں یہ احساس کرنا ہے کہ بندگی تو کر رہے ہیں، اس بندگی کی کیفیت کیا ہے، آیا یہ بندگی ہوتی کیا ہے، وہ کیا چیز ہے۔ کیونکہ بہت ساری، میں پہلے بھی آپ کی خدمت میں جب عرض کیا تھا، مجھے یاد ہے کہ ہم جو عبادات میں لذت نہیں لے پاتے، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ عبادات کرتے ہیں، عبادات میں لذت نہیں لے پاتے، اور ظاہر عبادت چاہے خدا کی ہو، چاہے وہ حقوق العباد ہوں، چاہے وہ حقوق اللہ ہو، کرتے سب ہیں، سب ان کاموں کو انجام دے رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کاموں کے اندر وہ لذت ہم محسوس نہیں کر پا رہے۔ فرق ہے نا، ان لوگوں میں جو لذت لیتے ہیں، ظاہر وہ نظر آتے ہیں خود بخود، ان میں نہ سستی نظر آتی ہے، نہ مایوسی نظر آتی ہے، نہ ان کو دوسروں سے کچھ لینے دینے کا سلسلہ نظر آ رہا ہوتا ہے، وہاں اخلاص نظر آ رہا ہوتا ہے، وہاں لذت کی کیفیت ہی سب کچھ لے کے آ رہی ہوتی ہے۔ اس لیے بندگی کی جو کیفیت ہے اس کو جاننا، بندگی کو سمجھنا کہ غلامی تو کر رہے ہیں، آخر یہ غلامی ہے کیا۔ تو سب سے پہلے سلسلہ یہ ہونا چاہیے کہ معرفت کرو، کس کی؟ معبود کی معرفت۔ اس سے پہلے معبود کی معرفت سے پہلے پوچھو کہ غلامی ہوتی کیا ہے، بندگی ہوتی کیا ہے۔ یہ بہت توجہ طلب بات ہے، اس پر اسی لیے رک رہا ہوں کہ اس کی ضرورت تو بعد میں ہوگی، اس پر توجہ کریں کہ اس کی حیثیت کیا ہے، کیونکہ یہ نہیں کریں گے تو زیادہ تو کچھ نہیں کریں گے۔ اگر بندگی نہیں، آپ بتائیے، اگر بندگی معبود کی نہ کر رہے ہوں تو کوئی چیز فائدہ مند ہے؟ جو کچھ کریں گے وہ سب کا سب ضائع ہو جائے گا اگر بندگی نہ ہو۔ اتنی محنت کرنے کے باوجود بھی 70-80 سال کی ساری کمائی کہاں چلی جائے گی؟ اور بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ آخری لمحہ زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے زندگی میں، آخری لمحہ بعض دفعہ جو خطرناک ہو جاتا نہیں ہو جاتا۔ میں مثال دے کے بات کو پختہ کروں، آپ کی سنی ہوئی مثال ہے، بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ پیغمبر کی رکاب میں جہاد کے لیے مخلصانہ نکلا، پیغمبر کی رکاب ہے، جہاد ہے، پیغمبر کے ہمراہ جہاد ہے، اس سے زیادہ اعلیٰ مثال کیا ہوگی جہاد کی؟ پیغمبر کی رکاب میں جہاد کے لیے نکلا، اور سامنے والے نے، جب سامنے والے پر اس نے حملہ کیا، وہ اس پہ غالب آیا اور یہ قتل ہوا۔ دیکھنے والے یہ سب سمجھ رہے ہیں کہ شہید ہو گیا، پیغمبر کی رکاب میں آیا تھا، دیکھنے والے یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ شہید ہو گیا، سب نے مبارکباد بھی دی، تکبیر بھی بلند کی۔ جب پیغمبر کی خدمت میں آئے کہ فلاں صاحب شہید ہو گئے، مبارک ہو، پیغمبر کہتے ہیں شہید نہیں ہے، قتیل حمار ہے، گدھے کی راہ کا قتیل ہے۔ اور کتنا خطرناک ہو جائے گا مسئلہ۔ اس سے پہلے شاید وہ ایک گدھے کے چکر میں نہیں ہو، پورا قصہ ہے، واقعہ تھا، جب اس نے دیکھا کہ وہ سوار، پہلے وہ دشمن خدا سمجھ کے اس کی طرف بڑھا، لیکن پھر آخر میں اس کو اس کی سواری پسند آ گئی کہ اس کے مار کے اس سے اس کی سواری لے لوں۔ اتنی سی دیر میں کیا ہوا؟ اتنی سی دیر میں سب کچھ ہو گیا۔ اب بتائیے، یعنی آخر لمحے میں اب بندگی کی کیفیت معلوم ہونا، پھر اس بندگی کی کیفیت پر ہمیشہ توجہ رکھنا، ہمیشہ انسان اس بات پر متوجہ رہے کہ میں بندہ ہوں،
یہ میرے لیے جو کچھ بھی ہے سوچنا، چاہے وہ کھانا ہو، چاہے پینا ہو، چاہے وہ چلنا ہو، چاہے وہ سوچنا ہو، چاہے وہ چاہنا ہو، میرا اپنا نہیں ہے. جو کچھ بھی ہے اس کا ہے جس کا میں بندہ ہوں. یہ زندگی میں لذت اس لیے نہیں ہے، میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، آپ سب مجھ سے بہتر ہیں، لذت نہیں ہے زندگی میں اس لیے کہ غلامی پہ توجہ نکل جاتی ہے، اپنے آپ کو غلامی سے نکال کے کہیں اور لے جاتا. ظاہر ہے دو حصے ہیں، یا غلام ہوگا یا آقا ہوگا، یا خود کو غلام سمجھے گا یا خود کو کیا سمجھے گا. اور پھر آقائی میں اگر آ جائے تو پھر کہاں تک بات جائے گی. آپ نے سنا ہے نا بشر حافی کا سلسلہ، سنا ہے نا، 7ویں امام علیہ السلام گزر رہے ہیں، سب 7ویں امام علیہ السلام اس کے گھر کے آگے سے گزرے، اس کے گھر میں گانے بجانے کی آواز آ رہی ہے. صلوات پڑھے مولا کی ذات پر. 7ویں امام علیہ السلام اس کے گھر کے سامنے سے گزرے، اس کے گھر سے، یہ توجہ کے لیے واقعہ بیان کر رہا ہوں کہ ان کے گھر کے آگے سے گزرے، اس کے گھر سے گانے بجانے کی آواز آ رہے ہیں. امام علیہ السلام گزر رہے ہیں، اس کی کنیز باہر آئی، امام نے اس کو روک کے پوچھا یہ آزاد کا گھر ہے یا غلام کا گھر ہے؟ ہمارے نزدیک کیا ہے؟ ہم اپنے گھر میں، اپنے گھر کے اندر اگر ہم تصور کریں تو کس کا گھر کہتے ہیں ہم اسے؟ جو کچھ بھی اس گھر کے اندر ہے اس کا کس کا تصور کرتے ہیں ہم اس کو؟ وہ کنیز سے امام علیہ السلام پوچھ رہے ہیں ہاں بھائی یہ کسی آزاد کا گھر ہے؟ اس نے کہا جی میرا آقا ہے، میں اس کی کنیز ہوں، سب کچھ اس کا ہے، وہ آزاد کا گھر ہے. امام علیہ السلام نے جملہ فرمایا، کہا ہاں اگر غلام کا ہوتا تو یہ حال نہ ہوتا. اب یہ کون سا غلام ہے؟ یہ وہ والا غلام ہے جو خرید کے کام کرواتے ہیں جس سے نہیں. خوش بشر کے بارے میں کہہ رہے ہیں، خود بشر کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اس کو توجہ نہیں ہے کہ یہ غلام ہے، یہ تصور کر رہا ہے کہ یہ آقا ہے. تو آقا ہے تو خود بخود پھر اپنے آقائی میں آ گیا، پھر اپنی مرضی چلائے گا، پھر اپنی مرضی سے چلے گا. چلنے سے مراد ہے سب کچھ، چلنے سے مراد خالی چلنا نہیں ہے. یعنی اگر جب سب کچھ تصور میں لانا ہے کہ ہم کہتے ہیں نا ابھی میری اس بحث کے اندر آگے چل کے آئے گا یہ لفظ کہ الا لیعبدون کیوں کہا ہے اللہ نے؟ الا لیعبدون ہمارے اسکرپٹ میں کہ پروردگار نے الا لیعبدون جو کہا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اس کا معنی کیا ہے؟ تو اگر انسان اگر بندگی کو تصور کرے تو بندگی میں کیا ہوتا ہے؟ بندگی ضرورت کیا ہے؟ کامیابی نہیں ہے، ناکامی ہی ناکامی ہے. کتنا ہی کامیاب ہو جائے مال کے اعتبار سے، مثلا مثال دوں، مال کے اعتبار سے قارون ہو جائے، وہ کامیاب ہے؟ وہ طاقت کے اعتبار سے کوئی سا پہلوان ہو جائے، ہنر کے اعتبار سے کسی بھی ہنر میں کہیں بھی پہنچ جائے، کیا خیال ہے یہ لوگ کامیاب لوگ ہیں؟ اچھا ناکامی بھی نہیں کہہ سکتے، مال ناکام، محض مال تھوڑی ناکام کرتا ہے. میں نے آپ کو کئی دفعہ آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ مال تھوڑی فی نفس سے ناکام کرے گا، مال ناکام کرے گا. اگر اللہ کے نزدیک مال برا ہے ہمیشہ، یعنی خود مال برا ہے تو یہ زکوٰۃ کیوں ہے، یہ خمس کیوں ہے، یہ انفاق کیوں ہے، یہ اپنے گھر والوں کے حقوق ادا کرنے کا سلسلہ کیوں ہے اگر خود نفس سے مال برا ہو؟ نفس مال مسئلہ تھوڑی ہے. کیا فرق ہے قارون میں اور خدیجہ میں؟ میں نے عرض کیا نا آپ کی خدمت میں، کیا فرق ہے جناب خدیجہ علیہ الصلوۃ والسلام میں اور قارون میں؟ بھائی اتنا فرق ہے، قارون خود کو غلام نہیں سمجھتا، خدیجہ خود کو غلام سمجھتی ہے. اتنا فرق ہے. اور خالی مال کا مسئلہ تھوڑی ہے کہ مال کے ہونے کا مسئلہ ہے کہ جناب خدیجہ خود کو غلام پروردگار سمجھتی ہیں، کنیز پروردگار سمجھتی ہیں، تو ان کے ساتھ مال بجائے ان کو تنزلی کے ان کو کمال پہ لے گیا. مال ہونا، مال نہ ہو تب بھی، مال ہو تب بھی انسان کی کامیابی میں رکاوٹ نہیں بنتا. مال ہو تو اچھا ہے لیکن نہ ہو تب بھی، ہو تب بھی. ہونے والی مثال خدیجہ، نہ ہو تو ہے تو کھجور فروش. کیا خیال ہے؟ یہ مال ہونا نہ ہونا اپنی جگہ بحث ہے کہ نہیں ہونا اچھی بات نہیں ہے،
لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مالدار کتنے لوگ ہیں مالدار دنیا میں؟ بل گیٹس مثلا، کیا سمجھتے ہیں وہ کامیاب ہے؟ دنیا کا سب سے زیادہ مالدار انسان ہے اس وقت، کامیاب ہے؟ مشکل کہاں ہے پھر؟ مال کے ہونے کی وجہ سے ناکام ہے، مال کے ہونے کی وجہ سے ناکام نہیں ہے۔ اور جتنی بھی مثالیں آپ دنیا میں لے کے آ جائیں، کیا فرق ہے کہ ہر زمانے میں جناب آدم کا زمانہ ہو، کون کامیاب؟ حابیل کے قابیل؟ جناب آدم کے زمانے میں کون کامیاب ہوا؟ حابیل کے قابیل؟ جناب حابیل کامیاب ہوئے نا۔ کیا فرق تھا دونوں میں بھائی؟ دونوں آدم کی اولاد ہیں، دونوں کا باپ جو ہے نا نبی ہے، دونوں اس زمانے میں جو ہے نا اپنے طور پر قربانی بھی پیش کر رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، قرآن نے بیان کیا ہے، لیکن کامیاب کون ہوا؟ حابیل علیہ السلام۔ انبیاء کے زمانے میں چلتے چلے جائیں، انبیاء کی بات نہیں کر رہا، رسولوں کی بات نہیں کر رہا، لیکن ان کے زمانے میں ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی کامیاب نظر آ رہا ہے، الگ سے نظر آ رہا ہے۔ تو یہ بنیاد کس پہ پڑے گی؟ حابیل اگر کامیاب ہو رہے ہیں تو آدم کے بیٹے ہونے کی وجہ سے ہو رہے ہیں محض نہیں، صرف اس وجہ سے جو جناب حابیل کا جملہ قرآن نے نقل کیا، جب اس کی قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی تو جناب حابیل نے کیا کہا؟ قرآن نے اس کو نقل کیا کہ خدا فقط متقیوں سے قبول کرتا ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین۔ خدا کیا کرتا ہے؟ غالباً اذان ہو رہی ہے، اذان کے احترام کے لیے صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اب آپ بتائیے فرق کہاں آ رہا ہے؟ وہ اسی میں فرق آ رہا ہے نا، بندگی جس نے کی ہے وہ کامیاب ہوا ہے، اور جس نے بندگی نہیں کی ہے، حقائی کرنے کی کوشش کی ہے زمین پہ، وہ ناکام ہے۔ کوئی ہو ناکام ہو جائے گا۔ وجہ کہاں ہے؟ ریشہ کہاں ہے؟ جڑ کہاں ہے؟ بندگی۔ بندگی کیا ہوتی ہے اپنی جگہ، لیکن بندگی کی ضرورت انسان کو سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے، عام طور پر ہمیں ہمارے سے معاشرے میں اگر سوال کیا جائے کہ بھائی کس چیز کے بغیر زندگی نہیں چل سکتی، کیا جواب دیا جاتا ہے؟ پیسے کے بغیر۔ انکار نہیں کر رہا کہ پیسہ جو ہے نا ہونا جو ہے نا وہ بری بات ہے، جو کہے گا غلط کہتا ہے، لیکن ہمارا پہلا جواب کیا بتاتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ پیسے کے بغیر زندگی گزر ہی نہیں سکتی۔ خوب، ابھی تو اور بہت ساری مثالیں ہیں، سب کو چھوڑ کے پیسے کے بغیر اگر زندگی نہیں گزر سکتی تو جس کے پاس پیسہ ہونا چاہیے اس کی زندگی گزرنی چاہیے، پھر گزرنی چاہیے نہیں گزرنی چاہیے؟ اگر ساری دنیا یہ کہے کہ بھائی پیسے کے بغیر زندگی، تو زندگی کا تصور ہی ٹھیک نہیں ہے اول تو، کہ اور نہ زندگی گزرنے کا تصور ٹھیک ہے کہ زندگی گزرنے کا مطلب کیا ہے؟ وقت کا گزرنا، یا آج خوب پیٹ بھر کے کھا لینا، خوب پیٹ بھر کے کھانے کے بعد خوب تفریح سے سپاٹا کر لینا اور خوب جم کے سو جانا، یہ زندگی؟ اگر یہی زندگی ہے تو پھر مجھ میں اور وہ جو چار پائے ہیں ان میں کیا فرق ہے؟ کہاں فرق کہاں آئے گا؟ زندگی میں جو لذت لائے گا، زندگی کو جو چیز کامیاب کرے گی، جو میری بقا کا ضامن بنے گی، وہ کیا چیز ہے؟ صرف ایک چیز ہے، جب تک بندہ نہیں بنوں، جب تک غلام نہیں بنوں، جب تک اس کیفیت پہ نہیں آؤں، نہیں آئے گا، مسئلہ نہیں حل ہوگا۔ یہ باقاعدہ ٹاپک ہے، رک کے سوچنے کا ٹاپک ہے، آپس میں ڈیبیٹ کرنے کا ٹاپک ہے کہ بھائی کیا آخر وہ کیا چیز ہے؟ آپ بتائیے، دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ لوگ کہتے ہیں کہ پیسہ ہے، پیسہ تھوڑی ہے، دنیا میں سب سے بڑی مشکل اضطراب ہے، ٹینشن ہے۔ سب سے بڑا پرابلم کیا ہے؟ کس لوگوں سے پوچھو کہیں گے کہ ظلم ہے، اور جو ہے نا وہ قتل ہے، اور اسارت ہے، اور پیسہ ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا کہیں گے۔ یہ اپنی جگہ سب سے بڑی مشکل ہے اضطراب، ٹینشن۔ ہر چیز آپ کے ذہن میں ٹینشن لا رہی ہے، میرے ذہن میں ٹینشن لا رہی ہے، ہر چیز مجھے اسٹریس کر رہی ہے، ہر چیز مجھے ٹینشنائز کر رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہر وہ آدمی ٹینشن میں ہوتا ہے جو اپنی منزل کی طرف نہ بڑھ رہا ہو۔ مطلب آپ کو لے کے جا رہے ہوں آفس، اور کوئی درمیان میں مل جائے جو آپ کو آفس سے ہٹائے، آپ اسٹریس میں آئیں گے یا سکون میں آئیں گے؟ کیا ہوگا؟ بھائی مجھے وہاں جانا ہے، کہاں لے جا رہے ہو؟ یہی کہیں گے نا آپ اس سے کہ بھائی مجھے تو منزل میری کچھ اور ہے،
جس طرح یہ سمجھ میں آ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری کائنات، ساری انسانیت جب تک سکون نہیں پائے گی، جب تک مسیر بندگی، راستہ بندگی کا طے نہ کرے اور اس کی منزل اس کا معبود نہ بنے، جب تک اس سے ہٹے رہیں گے، جب تک اس سے ہٹتے رہیں گے، جب تک دور رہیں گے، ہمیشہ پریشانی، سب کچھ ہونے کے باوجود۔ بعض لوگوں کے پاس تو سب کچھ ہے، ظاہری طور پہ جو دنیا کے جو اثرات ہیں، دنیا کے جو مواد ہیں، سب کچھ موجود ہونے کے بعد ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم معرفت بندگی پر گفتگو کریں، بندگی ہے کیا۔ اور پھر ہمارے پاس جو مثالیں ہیں، کوئی ایک مثال ایسی ہے، بڑی بڑی مثالیں جو ہمارے پاس ہیں، جن کا کوئی ایک قول یا فعل بندگی سے خالی ہو۔ ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام، اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کو ان کا جو واقعہ ہو، جو قول ہو، جو فعل ہو، اس کو اس نگاہ سے دیکھیں، کیا ممکن ہے کہ کوئی ایک کا بھی 1000واں حصہ بھی بندگی پروردگار سے خالی ہو سکتا ہے یہ؟ یعنی میں نے پہلے بھی شاید آپ کی خدمت میں عرض کیا ہو، آپ یہ بتائیے، جب پیغمبر نے یہ کہا نا کہ ضربت علی یوم خندق افضل من عبادت الثقلین، مولا کائنات علیہ السلام کے نے فرمایا نا کہ خندق کے دن کی ضربت کیا ہے، ثقلین کی عبادت کے برابر نہیں ہے، افضل ہے۔ عام طور پر ہم اسے فعل عبادی سمجھتے ہیں۔ عام طور پر اگر کوئی ہم معرکہ دیکھیں، جنگ دیکھیں جس میں ایک دوسرے پہ تلوار چل رہی ہو، کوئی تلوار چلا رہا ہو، کوئی تلوار سہ رہا ہو، کیا ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ وہ عبادت کا تصور ہے؟ لیکن پیغمبر کیا اور اللہ اکبر، ضربت کتنی ہوتی ہے وہ؟ اگر ہم اس طرح تولنے لگے تو اس ضربت کو کتنی دیر لگی ہوگی، اور وہ بھی علی کی ضربت علیہ الصلوۃ والسلام۔ مولا کائنات نے جو عمرو ابن عبد ود کے سر پہ ماری ہے، کتنی دیر لگی ہوگی اس کو؟ تو کیا دیر سے تلے گی، وہ وقت سے تلے گی؟ وہ کون سی چیز ہے جس سے یہ افضل عبادت ثقلین ہو جائے؟ کیا چیز ہے وہ؟ مولا کائنات کا ضرب لگانا اگر فعل بندگی کی معراج پہ نہ ہو، اگر یہ کام خدا کے لیے نہ ہو، تو کیا کیفیت ہوگی؟ خالی فعل خدا کے لیے نہیں ہے، اتنا خدا کے لیے ہے کہ کسی کا بھی فعل اس سے مقابلہ نہیں کر رہا۔ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ افضل من عبادت الثقلین، یعنی دونوں جہانوں کی تمام عبادتوں کے برابر نہیں ہے، ایک ضربت سب سے افضل۔ تو کیا چیز ہے جو اس کو افضل ترین کر رہی ہے؟ اور یہ تو ابھی جہاد کی ایک ضربت کی بات ہے، یہ تو مولا کائنات کے ضربت کی کیا درس دے رہے ہیں ہمیں۔ امکان ہے کہ کوئی لمحہ، کوئی لحظہ، کوئی وقت کا ایسا حصہ مولا کائنات کا ایسا ہو جو بندگی پروردگار سے، استغفر اللہ، کہہ بھی نہیں سکتے اس بات کو۔ تو کیا سکھا رہے ہیں؟ یہ سکھا رہے ہیں کہ کبھی کبھی بندگی کرو۔ کہتے ہیں بندگی کو سیکھو، بندگی کی لذت کو محسوس کرو، کسی اور چیز میں لذت ہے نہیں۔ انسان کی روح کو پروردگار نے اپنی طرف بڑھنے کا سسٹم دے کے بھیجا ہے۔ جب بھی انسان کی روح خدا سے بھٹکے گی، پریشان ہوگی، بے چین ہوگی، بے سکون ہوگی۔ سکون میں کب آئے گی؟ وقتی طور پر جب بندگی کریں، کبھی بندگی کر لیں کبھی نہ کریں۔ اب آپ بتائیے عام طور پر اس پر کتنی توجہ دے رہے ہیں ہم لوگ؟ بندگی کا عالم ادھر ہے۔ ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام، غلامان ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام اپنے آپ کو، یعنی بندگی ایک لفظ خالی کہہ رہا ہوں، بندگی کیا ہوگی؟ بندگی یہ ہوگی کہ بھائی یہی کہیں گے نا کہ میں نہیں ہے انسان کے اندر، انسان سے اس کی میں ختم ہوگی نا، اور یہ خود ہی ختم ہوگی انسان کی۔ اچھا البتہ بحث ہے اس کے اندر، تحقیق وہ نہیں چھیڑ رہا، کہ خود ہی ختم ہوگی، میں ختم ہوگی۔ یعنی یہ وہ امتحان ہے کہ جو انسان کو طے کرائے گا کہ وہ بندہ ہے کہ نہیں ہے۔ یعنی میں اور میری، میں اور میری، میں اور میری۔ اچھا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ جا کے اپنی چیزوں سے لاپرواہ ہو جائیں کہ بھئی یہ میری تو ہے ہی نہیں، یہ مراد نہیں ہے، یہ مراد
کہ جو چیزیں ہمارے اطراف میں ہیں ان سب سے میں لاپرواہ ہو جاؤں، لٹنے دوں اپنا؟ نہیں بھائی، ایسا اس کو کون کہہ رہا ہے؟ پھر کتنا سخت ہے اس کو سمجھنا، یعنی میں نے اپنے پاس رکھنا بھی ہے اور اپنا نہیں سمجھنا، یعنی میں نے تمام چیزیں، اچھا وہ چیزیں جو باہر ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں، اور یہ جو سب ہے، آنکھیں ہیں، کان ہے، ناک ہے، زبان ہے، ہاتھ ہے، پیر ہے، اس میں تصور کرنا کہ یہ میرا نہیں ہے، یہی معنی ہوگا نا بندگی کا، کہ اپنے وجود پر اس کے اوپر بھی میں اس کا قائل نہ ہوں کہ میرا ہاتھ ہے، اس کا قائل نہ ہوں کہ یہ میری آنکھ ہے، اس کا قائل نہیں ہوں کہ یہ میری زبان ہے، اس کا قائل نہ ہوں کہ میرا کان ہے، یہی معنی ہوگا نا۔ پھر کس کا ہے؟ پھر کس کا بنے گا یہ آنکھ، کان، یہ سارا وجود کس کا بنے گا؟ کسی کا تو ہوگا، کیونکہ ہے کوئی تو ہے جو مالک ہو۔ میں استعمال کی طرف نہیں جا رہا کہ استعمال کیا کریں، ابھی سوچیں کہ یہ میں پہلے قائل ہوں کہ بھئی یہ میرا وجود میرا نہیں ہے، یا میرا، اچھا اب تصور کریں گے میرا ہے، پہلے یہ نیگیٹو کو دیکھیں گے، میرا ہے یہ تصور کریں میں اور آپ۔ بھائی اگر میرا ہو تو میری بات اسے ماننی چاہیے نہیں ماننی چاہیے؟ اگر یہ میرا ہے یہ سارا وجود تو اس کو میری بات ماننی چاہیے نہیں ماننا چاہیے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ بھائی آقائی کا معنی یہی ہوتا ہے نا کہ یہ سارا وجود میرا غلام ہے، میں اس کا آقا ہوں، تو اس کو میری بات ماننی چاہیے۔ کیا واقعی یہ میری بات مانتا ہے؟ مثلا میں سادی مثال دینے کا عادی ہوں، میں یہ کہوں کہ میں ابھی آنکھ، زبان کو یہ حکم دوں کہ یہ دیکھے، میں آنکھ کو یہ حکم دوں کہ یہ بولے، میں کان کو یہ حکم دے دوں کہ یہ سنے مثلا، تو یہ تو سنتا ہی ہے، یعنی میری بات مان رہا ہے کہ نہیں مان رہا؟ یا یہ میں چاہوں کہ کان سے کہ آواز آئے نہ سنے، میرے سامنے کوئی منظر ہو آنکھ نہ دیکھے، پاسبل ہے یہ؟ کیوں نہیں مان رہا یہ میرا وجود میری بات؟ میں تو اس کا قائل تھا کہ یہ میرا ہے، میں تو یہ کہہ رہا تھا یہ ساری چیزیں میری ہیں، اگر یہ میری تھیں تو یہ کیوں میری بات نہیں مان رہی ہیں؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ میری نہیں ہے، یہ کسی اور کے حکم سے چل رہی ہیں، یہ جب تک چلے گی جب تک جس کا ہے وہ چاہے۔ مطلب مثال کے طور پر جب میں ظاہری طور پر مر جاؤں گا تو کیا آنکھ پھوٹ جائے گی؟ زبان کٹ جائے گی؟ کان کے اندر کوئی سوراخ ہو جائے گا؟ کہا سب کچھ موجود ہے، کام کیوں نہیں کر رہا؟ بھائی یہ تو میرا تھا نا، کام کیوں نہیں کر رہا؟ کہا کام اس لیے نہیں کر رہا کہ میرا نہیں تھا، یہ کسی اور کا تھا، جب تک اس نے چاہا کام کرتے رہے، جب اس نے چاہا کام چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر! اپنے ہی وجود پہ آدمی غور کرے، پھر کہے کہ میں آقا یہ میرا ہے۔ وہ کیا کہنے والوں نے کہا تھا؟ میرا بدن میری مرضی۔ وہ کہاں سے آپ کا بدن آپ کا مرضی؟ آپ کا ہے ہی نہیں جو آپ کی مرضی، یہ کسی اور کی ملکیت۔ اب آپ سوچیں، انسان واقعی اس پر تصور کرے، غور کرے، فکر کرے، تنہائی میں سوچے کہ یار یہ میری آنکھ میری نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس چیز کا ارادہ اختیار دیا ہے انسانوں کو؟ جانوروں کو تو وہ بھی نہیں ہے، انسان کو کس چیز کا اختیار دیا ہے؟ دیکھنے کا؟ نہیں، دیکھنے کا تھوڑی ہے اختیار، جب آنکھ کھلے گی دیکھے گی، جب کان کھلے گا سنے گا، جب زبان چلے گی بولے گی، اس میں مسئلہ نہیں ہوگا۔ پھر اختیار کس چیز کا ہوگا؟ وہیں تو پتہ چلے گا کہ بندہ ہوں کہ نہیں، وہاں پتہ چلے گا۔ وہاں دو آپشن ہیں، آنکھ کے سلسلے سے، کان کے سلسلے سے، زبان کے سلسلے سے، سارے بدن کے سلسلے سے دو آپشن ہیں، یا بندہ بن کے دیکھو یا نہ دیکھو، جو چاہے دیکھو، جو چاہے دیکھو۔ جب جو چاہے دیکھو گے تو بندگی سے باہر نکلو گے نا۔ کیا ہے مجھے جب میرا کچھ بھی نہیں ہے تو اس بات کا اختیار ہے کہ میں اس کا قائل ہوں کہ جیسے چاہوں جیوں؟ امکان ہے اس بات کا؟ ہے بہت سامنے کی باتیں ہیں، لیکن اگر انسان ان پر توجہ کرنا شروع کرے تو جن چیزوں کو وہ خواہشات کو پورا کرنا چاہتا ہے اس کے لیے آسان ہوتی چلی جائیں گی۔ بھائی اگر ہم یہ سوچیں
کہ بھائی یہ ہاتھ پیر کان ناک سب زبان سب اس کے ہو جائیں تو اس کا فائدہ کیا ہونے والا ہے؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لیے ایک ایسی مثال دی ہے کہ جب تم اس کے قائل نہیں ہوگے کہ زبان تمہاری نہیں ہے ہماری ہے، کان تمہارا نہیں ہے ہمارا ہے، آنکھ تمہاری نہیں ہے ہمارا ہے ہماری ہے، یہ ہاتھ تمہارے نہیں ہے ہمارا ہے، میں نے اللہ کہے گا میں نے ایک ایسی مثال دی کہ جس نے یہی کیا کہ میرے اللہ یہ زبان تیری، یہ آنکھیں تیری، یہ کان تیرے، یہ زبان تیری، یہ ہاتھ تیری، کہا اس نے جب یہ کہا تو ہم نے بھی پلٹ کے کہا کہ اب یہ تیری زبان نہیں ہے، یہ لسان اللہ ہے، یہ آنکھ تیری نہیں ہے عین اللہ ہے، یہ کان تیرے نہیں ہے اذن اللہ ہے، یہ ہاتھ تیرے نہیں ہے ید اللہ ہے۔ دلیل کیا ہے؟ پہلے حوالے کرنا، اصل یہ ہے کہ پہلے بندگی کرنا۔ جب تک بندگی نہیں کریں گے، جب تک غلامی نہیں کریں گے، جب تک سپرد نہیں کریں گے، نہیں ہو سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ بندگی کی ضرورت یہی ہے کہ بندگی کی مجھے ضرورت ہے، اس لیے کہ مجھے کامیاب ہونا ہے، میں نے اپنے وجود کو مالک کے حوالے کرنا ہے، میں نے یہ سارا کا سارا وجود مالک کے سپرد کرنا ہے، کیونکہ میں غلام ہوں، کیونکہ میں بندہ ہوں۔ بندے کا کچھ نہیں ہوتا، بندے کا کچھ نہیں ہوتا، جو ہوتا ہے مالک کا ہوتا ہے، جو ہوتا ہے پروردگار کا ہوتا ہے۔ اس نے سکھایا یہ بندگی کی معرفت اس لیے ضروری ہے کہ بھائی اپنے آپ پہچانو، اپنا آپ پہچانو، اپنی چیزوں کو پہچانو۔ اب ظاہر ہے جو اپنے وجود کا ہی قائل نہ ہو وہ اپنی چیزوں کا کہاں قائل ہوگا؟ وہ یہ کہے کہ یہ میری گاڑی ہے، وہ کہے یہ میری جو ہے نا وہ میری بلڈنگ ہے، وہ یہ کہے کہ یہ وہ یہ کہے کہ یہ میرا مسلح ہے، کہاں سے کہے گا وہ؟ جس کے ہاں یہ ہے ہی نہیں ہے میرا، اس کے ہاں تو سب اس کا ہے۔ اور یہ کیفیت پیدا کرنا ضروری ہے ہمارے معاشرے کے اندر، فردی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی۔ جتنا فساد ہے وہ اسی میں کی بنیاد پر ہے۔ اگر یہ میں کی بنیاد پلٹ کر اس کی بنیاد پر قائم ہو جائے تو کہاں جھگڑا ہوتا ہے؟ پھر جھگڑا تھوڑی ہوتا ہے، پھر تو مقابلہ ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے فاستبقوا الخیرات، کہ جو لوگ ہمارے بندے ہوتے ہیں وہ آپس میں جھگڑا نہیں کرتے بلکہ نیکیوں میں سبقت کرتے ہیں۔ وہاں یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ بھئی یہ میرا 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 نہیں ہوتا۔ نہیں ہونے کا راستہ ایک ہے، وہ صرف یہ کہ پروردگار کے سپرد کیا جائے جو کچھ بھی ہے بغیر کسی فرق کے۔ بندگی کا ایک حصہ ہے یہ، بندگی کی بالکل ابتدائی بات ہے یہ، ورنہ فکر کہاں ہوتی ہے اس کو، مال کی فکر۔ ابھی آپ نے میرے دوست سجاد مرتضوی صاحب سے یہ سنا ہوگا، مال نہ مال، اللہ نے یہی تو مانگا ہے، مال اور نفوس تو مانگے ہیں، تو اللہ نے اگر مانگا ہے تو اللہ کو دینا ہے پھر۔ اور ظاہر ہے یہ بھی طے ہے کہ فائدہ اللہ کو نہیں ہونے والا، خالق کا کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ وہ غنی علی الاطلاق ہے، وہ قادر علی الاطلاق ہے، وہ حی علی الاطلاق ہے، وہ ہر اعتبار سے علی الاطلاق ہے۔ اس نے لطف کیا ہے کہ ہمیں خلق کیا ہے، اس نے ہم پہ لطف کیا ہے۔ اس کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ ہمیں خلق کرے؟ یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ہمیں بہت فاؤنڈیشنل چیزیں ہیں، بار بار بات کرنے کی ضرورت ہے، بار بار سمجھنے کی ضرورت ہے، بار بار توجہ کی ضرورت ہے۔ ہمیں جو الجھنیں ہیں نا، باقاعدہ ایک موضوع ہے کہ خواہشات ہماری بہت بڑی بڑی ہیں، کہ صحیح ہے ہماری خواہشات کوئی چھوٹی ہیں؟ امام زمانہ کا سپاہی بنوں، شہادت ملے، اہل بیت کی بارگاہ میں سرخرو، ساری خواہشات ہیں اور ساری مثبت خواہشات ہیں، یہی تو ہیں جو ہمیں آگے لے کے جا رہا ہے، کوئی چھوٹی خواہشات نہیں ہیں۔ لیکن یہ سوال نہیں ہے کہ پھر ان خواہشات تک پہنچا کیسے جائے گا، ان خواہشوں تک ہم اتنے اپنے مراد تک پہنچے گے کیسے؟ اس کا پہلا قدم بندگی ہے، پہلا قدم اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ پیغمبر کو قرآن کہہ رہا ہے، پیغمبر نے قرآن کے ذریعے بیان کیا کہ پروردگار نے مجھے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس کی بندگی کروں۔ قرآن کو کہنا پڑا ہے، پیغمبر کو نہیں، ہمیں، کہ بندگی کرو، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی بندگی کرو۔ اور کربلا والوں نے تو جیسی بندگی کی ایسی تو کسی نے نہیں کی۔
جیسی بندگی کربلا میں ہوئی کائنات میں کہیں نہیں ہے. کربلا کے سجدے کی کوئی مثال نہیں، کربلا کے قرآن کی تلاوت کی کوئی مثال نہیں، کربلا کے اندر جہاد کی کوئی مثال نہیں، کربلا کے اندر شہادتوں کی کوئی مثال نہیں، کربلا کے اندر اسارت کی کوئی مثال نہیں. اور جو کچھ بھی ہے سب بندگی پروردگار ہے. ایک جملہ ہے سید الشہداء علیہ السلام کا، جناب علی اصغر علیہ السلام کی شہادت پر. جناب امام حسین علیہ السلام تو مصائب کا مرحلہ نہیں ہے، مصائب کا مرحلہ تو اپنی جگہ ہے. جناب امام حسین علیہ السلام کے ہاتھوں پر جناب علی اصغر کا جنازہ، سید الشہداء فرما رہے ہیں مالک میرے لیے بہت سخت ہے، لیکن ساتھ فرماتے ہیں اتنا ہی آسان ہے کہ تو دیکھ رہا ہے. یعنی دیکھ رہے ہیں بندگی کا عالم، کتنا سخت ترین مرحلہ امام حسین کس طرح دیکھ رہے ہیں. دوسری مثال دوں بندگی کی، مقتل میں آئیں جناب زینب، مقتل میں آئیں جناب زینب، جب پہنچی نا وہاں جہاں امام حسین کا لاشا تھا، تاریخی جملہ ہے جناب زینب کا، جب پہنچی وہاں نیزوں کو ہٹایا، تیروں کو ہٹایا، چیزوں کو ہٹا کے اب پہچان نہیں پا رہی ہیں. جملہ کیا ہے جناب زینب کا؟ انت اخی، کیا تو ہی میرا بھائی حسین ہے؟ لیکن اللہ رے بندگی ہے سیدہ زینب، کوئی نہیں کر سکتا کائنات میں سارا عرفان قربان ہو بی بی کے اس عمل پر. سید الشہداء علیہ السلام کے بدن مبارک کے نیچے ہاتھ ڈالے زینب نے، اس طریقے سے جیسے لاش کو بلند کر رہی ہیں، ہاتھ ڈال کر پروردگار کی جانب متوجہ ہو کے کہتی ہیں ربنا تقبل ھذا القربان، اے میرے اللہ ہم سے یہ قربانی قبول فرما. حسین زینب سلام اللہ علیہ، عالم دیکھ رہے ہیں بندگی کا. ایک منظر اور سنیے، اب آپ آمادہ ہو گئے رونے کے لیے. کہاں ہیں شام غریباں جب تمام ہو گئی ہے جناب زینب اور امام سجاد؟ مقتل کہتا ہے پوری رات خالق کی بارگاہ ہمیں دونوں سجدے میں ہیں. کون؟ زینب جس کا بھائی مارا گیا ہے. کون؟ سید سجاد جس کے سامنے اس کی ناموس کو تاراج کر دیا گیا ہے. اللہ اکبر. میں یہاں پڑھ چکا، میں عرض کروں امام سجاد کے لیے کتنا سخت ہوگا آغاز امامت. ابتدائے امامت کسی امام کی ایسے نہ ہوئی جیسے امام سجاد کی ابتدائے امامت ہے. پہلا مرحلہ یہ ہوا کہ باپ کا کٹا ہوا سر نیزے پہ دیکھا. دوسرا مرحلہ یہ ہوا کہ جناب زینب کا سر بے ردا دیکھا. ارے کتنا سخت ہے سید سجاد کے لیے. امامت کا آغاز ہوا، ارے اپنی 4 سالہ بہن کو تماچے کھاتے ہوئے دیکھا. اللہ اکبر. امام سجاد کی آواز آمادہ ہو گئے امامت کے آغاز کے لیے. سید سجاد عزیز و بس میں نے تمام کیا. آج پہلی سفر گزر گئی. علامہ رشید ترابی اللہ مقامہ بیان کرتے تھے کہ آل محمد کے لیے یہ روز عاشور سے کم نہیں ہے. جیسے روز عاشور ہے، روز عاشور میں کیا ہے؟ روز عاشور میں شہادتیں ہیں، لیکن پہلی سفر میں کیا ہے؟ اللہ اکبر. ناموس مصطفیٰ، ناموس مرتضی اور شام میں داخلہ. ارے وہ شام کہ جس کے ممبروں سے علی پہ سب کیا گیا ہو، وہ شام جس کا بچہ بچہ علی کا دشمن ہو. ارے وہ شام کے جہاں سارے
وعدہ ہو کہ جب علی کا لٹا ہوا قافلہ آئے گا، جب حسین کا لٹا ہوا قافلہ آئے گا، ہم علی کی دشمنی کا بدلہ لیں گے۔ ذرا سوچو تو صحیح، جب شام میں یہ داخل ہوئے ہوں گے، امام سجاد کا کہنا ہے کہ ہم ایسے لائے گئے جیسے ترک کے غلاموں کو لایا جاتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں نہ پوچھو شام، نہ پوچھو شام میں کیا ہوا، پورا مجمع انتظار میں ہے کہ باغی کی بہن آ رہی ہے، کسی کے ہاتھ میں پتھر ہے، کسی کے ہاتھ میں گرم پانی ہے، کوئی آگ لیے بیٹھا ہے، جیسے امام حسین کے ساتھ ہوا تھا نا کہ جب ذوالجناح میں تلوار نیام میں رکھی تھی، بھاگا ہوا لشکر لوٹا تھا، کسی نے تلوار ماری تھی، کسی نے نیزہ مارا تھا، ارے جس کو کچھ نہیں ملا اس نے خاک کربلا پھینکی، وہی عالم ہے۔ جب سجاد زینب کے ساتھ آئے، کوئی پتھر مار رہا ہے، ارے کوئی پانی پھینک رہا ہے، کوئی آگ پھینک رہا۔ اللہ ولعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ ماتم حسین۔